السلام علیکم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ قمر کی یہ 17 نمبر کی آیت ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا فرما رہے؟ آسان کر دیا قرآن کو، یہ پڑھنا کو۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ریڈنگ۔ اردو میں پڑھنا بولتے، قرآن کا مطلب انگلش میں ریڈنگ۔ تو ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آسان ہے بولا، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وی ہیو میڈ دس قرآن ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ از دیر اینی ون ہو کین انڈرسٹینڈ اٹ؟ آسان، ایک دم آسان۔ اللہ نے آسان کر دیا ہے، سمجھ رہے آپ؟ کیا کرنا کیا نہیں کرنا تم کو دنیا کی زندگی میں۔ یہ سورہ قمر میں 4 بار ریپیٹ ہے، 4 بار دہرایا گیا۔ 17 نمبر، 22 نمبر، 32 نمبر اور 40 نمبر۔ 2 پیج کی سورہ قمر ہے، 2 ورق ہے سورہ قمر۔ 4 بار دہرانے کا مطلب سمجھ رہے آپ؟ اہم بات ہے نا، بار بار آسان کر دیا، آسان کر دیا، قرآن آسان کر دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت ہے اس میں، قرآن میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، آسان ہے، سمجھا؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں بھی اللہ فرما دیا ہم نے تمہارے پاس ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہاری نصیحت موجود ہے اس میں، سمجھا؟ تمہاری نصیحت اس میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ تو ایسی کتاب نازل کی جس میں ہماری نصیحت ہے، کیا کرنا ہے ہم کو اور کیا نہیں کرنا، کیا ہے جائز کیا ناجائز، کیا حرام کیا حلال، کیا صحیح کیا غلط، سب جواب ہے قرآن میں، سمجھ؟ آسان ہے، اور پورے انسانوں کے لیے یہ کتاب، سمجھ آپ؟ ہدی للناس، ہدایت ہے پورے انسانوں کے لیے، گائیڈنس فار ہول ہیومینٹی، سمجھ آپ؟ اب یہ عالم مفتی مدرسے والے جو لوگ بھی روک رہے ہیں قرآن سے عوام کو، سمجھا؟ تم نہیں سمجھو گے، قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ سب بولتے ہیں نا۔ سوچو یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے خلاف بات کرنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تو آسان بول رہا ہے، تو آسان ہے، سمجھ آپ پڑھیں گے تو آسان ہے نا۔ ابھی یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں قرآن کی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہوگی آپ کو، آسان ہے، کیا بول رہے بھائی؟ قرآن کھول کے دیکھ لو، چیک کر لو، صحیح بول رہے کہ غلط، وہ بھی چیک کر لو نا، سمجھا آپ؟ قرآن کھول کے چیک کر لو آپ، آسان ہے، یہ لوگ روک رہے قرآن سے، سمجھا آپ؟ قرآن سے دور رکھنے کی یہ سازش تو آج سے نہیں، اللہ نے بتا دی ہے سازش ہے قرآن سے روکنے کی سازش، کہ قرآن تم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر تم پڑھنے لگو گے، عوام پڑھنے لگے گی، عام آدمی پڑھنے لگیں گے، تو یہ مدرسے عالم مفتی کا سب ہوا گل ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو لوگ کو ڈر ہو گیا کہ ارے اب تو چلتا پھرتا ہر آدمی بتا رہا ہے قرآن کی بات، اور ہماری بات رد ہو رہی ہے، ہماری بات یہ حدیث سے لائے اس لیے رد ہو رہی ہے۔ اگر یہ بھی قرآن کی بات دیتے آپ کو تو دوست ہو جاتے، جو بتا رہا قرآن سے اور آپ بھی قرآن ہی بتاتے رہتے، ہمیشہ آیتیں بتاتے رہتے، تو آپ بھی دوست ہو جاتے نا۔ لیکن آپ لوگ کی ہوا گل ہو رہی ہے، آپ لوگ کی باتیں جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لا رہے کہاں سے؟ حدیث سے لا رہے، جھوٹی حدیث، وہ بھی صحیح حدیث بھی نہیں ہے، صحیح بھی رہے تو میچ ہو جائے گی، قرآن کے اکارڈنگ رہے گی، قرآن کے خلاف تھوڑی جاتی صحیح حدیث۔ یہ سب آپ کی باتیں جب اڑ رہی، آپ کو نیچا دکھنا پڑ رہا، آپ کو بےعزتی ہو رہی ہے، عالم مفتیوں کی بےعزتی۔ ارے ہم، میرے کو تو عالم مفتی بولے کیا ہم جھک مارے اتنے سال، میرے کو بولا، میں بولا اب آپ ہی سوچو کیا کرے، میں تو جواب قرآن سے دے رہا ہوں، آپ بخاری سے دے رہے، وہی مسئلہ ہے، سوچو آپ۔ تو میں بولا آپ کیا کیا، ابھی آپ ہی سوچو کیا کیا، آپ کو تو معلوم ہی نہیں قرآن میں یہ سب ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو کدھر ہے؟ لاؤ، نہیں ہے، پہلے تو بول دیتے نہیں ہے، کدھر ہے قرآن میں؟ دکھاؤ تو پھر، وہ اس لیے ہے، وہ اس لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے، یہ سب گھمانے والی باتیں، صاف سیدھی بات۔ جب اصل میں لوگ تو پھنس جا رہے ہیں، اصل میں ان کی باتیں چھوٹی ہو جا رہی ہے، ایک عام آدمی قرآن کی بات بتا رہا ہے، اور ہم خالی مفتی مدرسہ 8 سال 10 سال لگا دی، اور یہ کچھ نہیں، اس کو تو عربی بھی برابر نہیں آتی، وہ آ کے ہم کو بتا رہا ہے مسئلہ یہ، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، یہ لوگ کہ کیا ہے، قرآن سے روک رہے، قرآن سے روکنے والے کی سازش اللہ ہی بتا دیا۔ سورہ حامیم، سجدہ، فصلت، 2 سورے اس کا نام،
हामिम सजदा भी कोई लिखता है इंडेक्स में, कोई फुसिलत भी लिखता है। 26 नंबर की आयत, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। और ये इनकार करने वाले कहते हैं, समझे, ये इनकार करने वाले कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो मत, और कोई सुनाए तो शोरगुल डिस्टर्ब करो, शोरगुल मचाओ, हल्ला करो, चिल्ला पुकार करके डिस्टर्ब करो, शायद तुम गालिब आ जाओ, शायद तुम गालिब हो जाओ, विन हो जाओ, जीत जाओ। क्या चाल करके? कुरान सुनो मत, पहली बात, और कोई सुनाए तो डिस्टर्ब करो। जो लोग भी ये बात बोले आज उसी के नक्शे कदम पे ये लोग चल रहे हैं। कुरान मत पढ़ो, मत सुनो का मतलब ही होता मत पढ़ो ही, मैं तो सुनेंगे कहाँ। साजिश बता दिया अल्लाह ने कुरान में ही, दुश्मन की साजिश, और ये लोग दुश्मन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो जो दुश्मन अल्लाह बताए ना, कुरान सुनो मत, इनकी साजिश रहेगी, सुनने नहीं देंगे कुरान, और सुनाएंगे तो है हु हा झगड़ा वगड़ा करके शोरगुल मचा के बात को रफा दफा कर देंगे, शायद गालिब। इसीलिए तो ये लोग गालिब है ना, आवाम को पढ़ने नहीं दे रहे, आवाम को छूने नहीं दे रहे, पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। 17 उलूम 14 उलूम चाहिए जी सीखने को, एक एक लफ्ज की कई कई माने, ऐसा बोल बोल के दूर रखे हुए कुरान से आवाम, समझा, कुरान से दूर रख के वो अपना चला रहे सिक्का, अपनी बात चला रहे। हर जगह आदमी पढ़ा ही नहीं है, आलिम साहब मुफ्ती साहब, आलिम साहब मुफ्ती साहब, आलिम मुफ्ती पकड़। अरे भाई, तमाम आलिमों से बड़ा आलिम कौन है? अल्लाह है, समझे आप, हर इल्म जानने वाले से बड़ा इल्म जानने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह से पूछो ना, जवाब तो पहले ही दे चुका है आपको। ये किताब कयामत तक के इंसानों के लिए, उसका भी जवाब है, जो आएंगे 100 साल, अगर दुनिया चली 100 साल बाद भी जो आएगा उसके लिए भी जवाब है। हम लोग देखो आज 1400 साल हो गया, कुरान नाजिल हो गया, 1450, आज भी जवाब है ना, हम लोग को जवाब हर मसले में मिल रहा है ना कुरान। क़यामत तक के इंसानों के लिए यही कुरान रहेगी, और कोई किताब और पैगंबर आने वाले नहीं। तो जवाब है ना उसमें, तभी तो उनके लिए भी ये किताब है, हमारे लिए भी ये किताब है। 500 साल पहले वाले लोग के लिए भी यही कुरान थी, नबी साहबी के टाइम नाजिल हुई यही किताब थी कुरान। सब गड़बड़ किधर हुई है? दूसरी किताब आने से गड़बड़ हुई है। तो ये बोलते कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ और अच्छे आलिम भी बोल रहे हैं, कुरान के अलावा दूसरी किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, समझे आप। अल्लाह बोल रहा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की बात बता रहा हूँ। सूरह आराफ खोल के देख लो, समझे आप। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। इत्तिबा करो उस किताब की जो हमने नाजिल की है, आसमान से जो आई। कौन सी आई है? कुरान, जो नाजिल की उसकी इत्तिबा करो। अल्लाह बोल रहा फॉलो दिस बुक, इस कुरान की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और दूसरे दोस्तों की इत्तिबा मत करो। दूसरे दोस्त कौन है? आदमी किसको दोस्त बनाए बैठा है दीन के मामले में? आलिम मुफ्ती को बनाया ना, हमारा आलिम हमारा मुफ्ती, हमारा आलिम हमारा मुफ्ती, हर फिरका अपने आलिम मुफ्ती, दूसरे आलिम मुफ्ती गुमराह है तो उसको दोस्त बनाए बैठा है ना। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, दूसरे दोस्तों की इत्तिबा मत करो, उनकी किताबों के अंदर उनकी बातें, हवा में नहीं है बातें इधर उधर, आलिम मुफ्ती की बातें। हदीस किताब है ना, हदीस की, आलिम की, मुफ्ती की, सब किताबें हैं ना, किताबें जो छाप छाप के रखे, और हदीस की किताब कबाड़ भर के, हजारों लाखों हदीस, समझा। दूसरी किताबों की इत्तिबा मत करो, अल्लाह बोल रहा है, समझा। तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। सूरह आराफ आयत नंबर 3, दूसरी किताब की इत्तिबा मत करो, अल्लाह ताला फरमा रहे। सूरह अनाम 153 भी देख लो आप खोल के, 153, यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलो, और रास्तों पे न चलो, दूसरे रास्तों पे न चलो। तो अल्लाह का रास्ता अल्लाह की किताब में, दूसरों का रास्ता दूसरी किताब में, समझा। सूरह अनाम आयत 150, यहाँ भी साबित हो रहा है कि दूसरी किताब पढ़े तो गुमराह, समझा। दूसरी किताब मत पढ़ो, अल्लाह बोल रहा है। सूरह अनाम 153, सूरह आराफ 3, 153 में, यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलना, और रास्तों पे नहीं चलना, क्योंकि उन पे चल के, अल्लाह बोल रहा है, उन रास्तों पे चल के अल्लाह के रास्ते से भटक जाएंगे। क्या बेहतरीन आयत है, सूरह अनाम 153,
یہی میرا سیدھا راستہ ہے قرآن، اسی پر چلنا لکھا ہے، اور راستوں پہ نہیں چلنا۔ اور راستے کدھر ہے؟ اور کتابوں میں بخاری ہے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، فضائل اعمال، بہشت دیور، سمجھا، منتخب حدیث، سمجھا، سب میں ملاوٹ۔ اللہ بول رہا ہے اسی پہ چلنا، اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا۔ دوسرے راستے دوسری کتاب میں ہے، وہاں لکھا ہے سورہ انعام 153، ان پہ چل کر، وہ بھی لکھا ہے اس پہ چل کر اللہ کا راستے سے بھٹک جائے گی، قرآن سے بھٹک جائے گی، کیونکہ وہ یہ بھٹک جائے گی۔ سمجھ رہے آپ؟ دوسری جتنی کتاب ہے سب گمراہ ہے، ملاوٹ، سمجھا؟ فرقے اسی لیے تو بنے، وہ وہاں سے لا رہا ثبوت، وہ وہاں سے لا رہا، وہ وہاں سے لا رہا، وہ کتاب وہ حدیث سے لا رہا، اسی لیے تو لڑتے رہو زندگی بھر، مسئلہ حل ہی نہیں ہونے والا، ایک ہونے والے بھی نہیں، سمجھے آپ؟ ایک ہونے کے لیے تو قرآن کو پکڑنا پڑے گا نا۔ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی قرآن کو مضبوطی پکڑو، رسی کو، اور فرقوں میں مت پڑو۔ فرقے میں گھس گئے، بریلی میں کوئی، دیوبندی میں، جماعتی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی بوری، کوئی کھوجا، کوئی قادیانی، سمجھا؟ سب دیکھیے آپ کیا باتیں ہیں، قرآن کی اتباع کرو، آسان ہے قرآن، سمجھ؟ آپ جو لوگ بھی روک رہے ہیں قرآن سے، سب مجرم ہے، دیکھنا نا حشر میں کیا ہوئے گا۔ آسان ہے اللہ تو آسان ہے، پڑھو نا اپنی زبان میں، آسان ہے۔ اللہ ہدی للناس بول رہا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں، غیر قوم والے بھی آ گئے، کرسچن، پارسی، ہندو، گجراتی، مراٹھی، سب آ گئے، تمام انسانوں کے لیے قرآن بول رہے ہیں۔ اور آپ مسلمان کو جو گھر میں رکھے، جو کبھی کبھار پڑھتے بھی ہے، مانتے بھی قرآن کو، ان کو ہی آپ روک رہے ہیں، نہیں سمجھو کہ گمراہ ہو جائے گا، قرآن پڑھ کے گمراہ ہوگا۔ میرے کو تو بولتے ہیں، میرے کو بولتے ہیں قرآن پڑھ کے تم گمراہ ہو، سمجھا؟ میں بولتا ہوں لوگ کو، آپ لوگ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو گئے، میں تو قرآن پڑھ کے دے رہا ہوں، آپ کو ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ آپ حدیث پکڑے ہوئے، آپ حدیث چھوڑ دیں گے، ادھر آ جائیں گے، قرآن کی مسئلے حل کریں گے قرآن سے، تو ایک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ فرقہ آپ پکڑے ہوئے، فرقے میں جکڑ گئے، فرقے سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ جو فرقے میں نہیں گیا وہی لیتے رہتے سب بات کو، ہاں بھائی ایسا ہے اللہ، ہاں بھائی ایسا ہے اللہ، لے لیتے، قرآن میں ہے تو لے لے۔ لیکن فرقے والے، قرآن دکھاؤ تو حدیث، قرآن دکھاؤ تو مفتی صاحب نے بولے، عالم صاحب نے بولے، فرقے سے نکل ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے آپ؟ سوچیے آپ، قرآن سے روکنے کی سازش دشمن یہود نصارہ نے کیا، آج ایمان والے بولتے اپنے آپ کو ایمان، کفر کر رہے ہیں، ایمان نکل گیا ان کو خبر ہی نہیں، خالی نماز روزہ حج کر رہے ہیں، بولے بس ہم مسلمان ہیں، قرآن سے روک رہے ہیں، اللہ کی بات کا انکار، کفر، یہ سوچ رہے ہم شرک نہیں کر رہے، ارے کفر تو کر رہے ہیں، کفر کس کو بولا ہے؟ اللہ کی بات کا انکار، ایک بات کا انکار بھی کفر ہے، سمجھا؟ سوچو آپ، ایک بات کا انکار کفر ہے، مانتے ہو کہ نہیں اس بات کو کہ اللہ کی ایک بات کا انکار چلے گا؟ ایسا ہے آپ لوگ کا کفر ہے، اللہ بولا نا جو اللہ کی بات کا انکار، والذین کفروا بآیاتنا، میری آیت، ایک آیت میں ایک بات رہتی ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ، نبی کی سنت کیا تھی، ہوش ہی نہیں آپ کو تو نا، قرآن نے اس لیے ہدایت نہیں دیا، قرآن ہی نہیں پکڑے نا، بخاری، فضائل اعمال، یہ کتاب، وہ کتاب، مسلم، ابو داؤد، یہاں وہاں سے ثبوت، یہاں کچھ سوال کا جواب موجود ہے قرآن، ہر مسئلے عقیدے میں، نہیں سمجھ رہے آپ، لوگوں کو روکتے ہیں، سمجھا؟ قرآن سے کیا حشر ان کا، سوچ لو آپ، اللہ کی کتاب سے روکنے والے کون ہے، اللہ بتا دیا، سمجھ رہے آپ؟ قرآن سے روکنا کتنا بڑا جرم ہے، سمجھا؟ ایک بات اللہ کے انکار، کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں، اللہ بول رہا ہے، کس خواب میں خیال میں ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے فرقے کر رہے ہیں، سمجھا؟ سب جہنم میں جائیں گے، نبی بھی بول دیے، سارے فرقے میرے جہنم میں سوائے میرے اور صحابی کے نہیں۔ نبی کی سنت کیا تھی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، دکھا دو دوسرا کوئی جملہ پورے قرآن میں کہ میرا نبی کچھ اور بھی پڑھ کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، یتلو علیہم آیاتی، یزکیہم، یعلم الکتاب، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سے بھرا ہے قرآن، سورہ یاسین کھول کے دیکھ لو، پہلی آیت، یہ کتاب حکمت سے بھری ہے۔ اب یہ اہل حدیث حضرات، حکمت قرآن نہیں، کیا ہے؟ حدیث حکمت ہے، ان کے علماء نے دے دیے تو علماء کو رب بنائے بیٹھے ہیں لوگ، علماء بول دیے کہ حکمت کا مطلب قرآن نہیں ہے، قرآن
کا مطلب قرآن، حکمت کا مطلب حدیث. سوچو اللہ بول رہا ہے یہ کتاب، سورہ یاسین کھول کے دیکھ لو، یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی، حکمت کی باتیں پوری قرآن میں. یہ بولتے بخاری میں حکمت. سوچو آپ، میں تو ملا ہوں نا ان کے بڑے بڑے عالم، بولتے ہیں پوچھ کے دیکھ لو حکمت کا مطلب حدیث، قرآن نہیں. ارے بھائی سب چیز قرآن میں، حکمت بھی قرآن میں، بینات بھی قرآن میں، فرقان بھی قرآن میں. وہ آ گیا تو یہ چکما کھا گیا. وہ یعنی اور ہے نا، بینات من الہدا والفرقان، وہ مطلب کچھ اور، کتاب والحکمہ. ول مطلب یہ نہیں وہ، ارے ول بھی اسی کے اندر ہی بول رہا ہے اللہ، ول بینات والفرقان کیوں بولا ہے؟ واہ واہ واہ، یہی تو آپ چکما کھا رہے. کیوں آپ پکڑے ڈپلیکیٹ کو؟ تو پھر اللہ ہدایت آپ کو کہاں سے دے گا؟ بولا نا اللہ سورہ نحل 104 میں کہ جو لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے اللہ ان کو ہرگز ہدایت نہیں دے گا. بند آپ کے لیے لوگ تالا لگائے، سمجھ رہے آپ، تالا لگا دیا. خالی مفتی لوگ کو ہی سمجھو آپ، ان کو ہی تالا ہے تو عوام کو تو دور کی بات ہے نا. سورہ محمد آیت 24 فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے. قرآن میں، بخاری میں نہیں بولا اللہ نے یا فضائل اعمال، کوئی اور کتاب میں نہیں بولا ہے. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ سورہ محمد آیت 24 کھول کے دیکھ لو آپ، سمجھ ان کو تالے ہی لگے ہیں. کیونکہ قرآن خود نہیں پڑھتے، لوگوں کو بھی روکتے. پڑھتے تو کیا پوری مہینے سے غور و فکر کر کے، اور اسی کا درس، اسی کا بیان. حدیث سچ جھوٹ دونوں ہے حدیث میں، سچ بھی آتی کبھی 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 جھوٹ بھی آتی. سچ حدیث جھوٹ حدیث سب بیان ہو رہا ہے ملا ہوا. سمجھے آپ، قرآن سے روکنے کی سازش دیکھیے آپ. سمجھے آپ، قرآن سے عوام کو روکتے ہیں اور لے جاتے اور کھینچ کے لے جاتے. وہ سورہ عمران آیت نمبر 7 میں ہے نا، اللہ نے ایک کتاب نازل کی. اللہ فرما رہے اس میں محکم آیت بھی ہے، متشابہات آیت بھی ہے. محکم وہ آیت ہے جو ہم کو لینا دینا کرنا ہے دنیا میں، جو ہم کو عمل کرنا ہے دنیا میں، اس باتوں پہ عمل کرنا ہے، اس کو محکم. سمجھا، محکم آیت یہ کتاب کی اصل ہے. کتاب کی مین کیا ہے؟ قرآن کی، جو ہم کو کرنا ہے دنیا میں، زندگی گزارنے کا طریقہ، جو ہم کو حرام حلال جائز نہیں جائز سب جو ہم کو کرنا ہے وہ محکم آیت ہے. یہ کتاب کی اصل ہے اللہ بول رہا ہے. اور بعض آیتیں متشابہ ہے. سمجھ رہے آپ، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. متشابہ، سمجھا، تو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. تو آپ عوام کو بولتے پڑھے تو گمراہ ہو جاتے، عالم مفتی بولتے عوام پڑھے تو گمراہ ہو جاتے، یہ دیتے آئے. تو اللہ تو بول رہا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، عوام کو نہیں ہے. تو تم عالم مفتی کو بھی نہیں ہے، عوام کو گمراہ بول رہے ہیں نا کہ پڑھے تو گمراہ ہوتے. تو آپ بھی پھر آپ کے لیے بھی تو ہے یہ متشابہ آیت کا مطلب آپ بھی نہیں جانتے. اللہ تو بول رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو متشابہات آیت آپ کے لیے بھی ہے نا، اس میں مت پڑھو بول رہا ہے اللہ. اس میں جو لوگ ٹو میں اس کے جاتے ہیں کچھ نکالنے مفہوم اس کا، کچھ جانکاری اس سے کچھ مسئلے حل کروں یا بتاؤں، وہ گمراہ ہو جاتے. اللہ بول رہا ہے سورہ عمران آیت 7 پورا غور سے پڑھیں. تو اس میں آپ بھی آ گئے. ایسا تھوڑی کہ عالم مفتی کے لوگ کے لیے متشابہ ہے جائز ہے اس میں گھسو. تو عوام کو بولتے نہیں، اللہ بولا نا متشابہ پڑھ کے گمراہ ہوتے. تو وہ عوام کو ڈراتے، ارے تم بھی ڈرو، تمہارے لیے بھی ہے وہ متشابہات میں، تم بھی نہیں سمجھ سکتے. اللہ بول رہا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مفہوم اور مطلب. سمجھے آپ، اور جس کو علم اللہ نے دیا پکا، وہ بولتے ہیں ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، لیکن اس کی ٹو میں نہیں جاتے. ٹو میں جائیں گے تو گھسیں گے، تحقیقات دماغ زیادہ لڑائیں گے تو گمراہ ہو. تو یہ کس کو بولا ہے؟ سارے انسانوں کو بولا. عالم مفتی کو تھوڑی بولا کہ تم لوگ گھسو. سب آ گئے اس میں، پوری دنیا کے انسان کے لوگ، عالم مفتی کوئی بھی ہو. تو تشابہات آیت میں مت جو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. سمجھے آپ، اور نصیحت تو صرف اہل عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. سمجھا، اولو الالباب. سمجھا، سوچیے آپ، یہ سب عوام کو روکتے ہیں قرآن سے، قرآن کی بات سے. بھائی ہر ترجمہ ہی کائے کے لیے کیے، کس لیے کیے؟ سارے لوگ ہر زبان میں ترجمہ کیوں کیے؟ عالم مفتی کو سمجھنے کے لیے کیا کیا ترجمہ؟ کس کے لیے کیا؟ جو عام عوام ہے، جو عربی نہیں جانتی ہے، جو سمجھنا چاہتی ہے اللہ کیا فرما رہے، ان کے لیے کیا گیا، عام عوام کے لیے کیا گیا نا. پھر عوام کو روک رہے قرآن سے، تو اکیلے مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو، کیونکہ آپ کے سب بھانڈے پھوٹ جاتے ہیں نا، آپ کے بے عزتی ہو جاتی ہے، آپ شکست کھا جاتے ہیں.
क्योंकि वो जो तर्जुमा कुरान पढ़ेगा वो आपको आयत देगा ना, ये देखो कुरान, तो आप तो झूठी बात लेके चल रहे हैं अवाम में हदीस के जरिए से, झूठी झूठी गड़ी हुई हदीस, तो आपकी बेइज्जती हो जाती है। तो आप इसीलिए रोकते कि ना ये पढ़ेंगे ना हमारी बेइज्जती होगी, ना हम शिकस्त होगी, जिल्लत होगी। समझे आप? सोचिए आप, तो कुरान पढ़ के बता रहे हैं ना आलिम मुफ्ती को, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? मेरे को आलिम मुफ्ती बोलते हैं, फारिग, ये सिर्फ उलमाओं का काम है, मेरे को बोलते हैं तुम ये सब मत करो। मैं बोला क्यों भाई, अल्लाह ने तो तमाम इंसानों को बोला है भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको, तुम बेहतरीन हो। तो मैं तो करूंगा भाई, मैं तो करूंगा। जब ये आयत देता हूँ एकदम गुस्से में, क्योंकि आम आदमी चलता फिरता आदमी बता रहा है ना, समझ रहे आप? आली मुफ्ती मदरसे की जिल्लत रुसवाई का आलम देखो आप। मैं और बताता हूँ आपको, जाकिर नाइक, कोई आलिम मुफ्ती मदरसे से फारिग नहीं, शाह फैसल अवार्ड, क्यों? मुबल्लिग तबलीग करता है कुरान से। समझे आप? सोचिए आप, कोई मदरसे से फारिग नहीं, मदरसे वाले को तो मिलता ही नहीं आया शाह फैसल अवार्ड। देवबंदी मैं तो सुना ही नहीं आज तक 40 साल में। कोई हैगा तो कोई जानता होगा कि हाँ हमारे आलिम को मिला शाह फैसल अवार्ड 40 साल में, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट में बताना। अहमद दीदार मदरसे से फारिग नहीं, समझ रहे आप? पूरी दुनिया के कई लोगों को मुसलमान बना दिया। जाकिर नाइक मदरसे से फारिग नहीं, आलिम न मुफ्ती। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, इल्म दे भाई। आप किस घमंड में चूरो, आपके तो घमंड का तो मैं आलम देख चुका हूँ ना, रस्तों पे, मस्जिदों में, मस्जिदों से भगाने वाले आप लोग। जो कुरान की बात करेगा उसको मस्जिद से भगाओ, जो फजाइल अमल की बात करेगा तो बोले अरे आओ साथी बैठो चाय पियो, खाना आ रहा है। समझे आप? कोई बुखारी लेके चल रहा है, कुरान की बात कर रहे तो रहा, समझ रहे आप? सोचिए आप, घमंड में चू रहे लोग, कुरान की बात इनको हजम नहीं होती। मौलाना मौदूदी, अबुल आला मौदूदी, शाह फैसल अवार्ड, कोई मदरसे तो फारिग नहीं। आप लोग को तो हुक्स हसद जलन हो गई, अरे इन लोग को, इसीलिए आप लोग कुरान से रोकते हैं, क्योंकि आवाम सब पढ़ते जा रही, इल्म लेते जा रही, और आप लोग का तो मिलावटी दीन, घड़ी घड़ी हदीस कुरान को लपेट के, शान नुज़ुल तफसीर और हदीस को कुरान मिला के लपेट के सीखते हैं, तो क्या होगा? तरावी भी ऐसी पढ़ाओ ना अपनी अपनी मस्जिद में। तरावी अलहम्दु से सूरह नास क्यों पढ़ाते? अवाम नहीं समझती, आप बोल रहे ना अवाम पढ़ेंगे सुनेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, तो काय को? वो तो अरबी नहीं आती, अरबी आएंगे तो आप लोग लगता है बंद कर देंगे, तरावियां भगा देंगे। अरबी तो अवाम को आती नहीं, वो खड़ी है, तो आप अपना काम करके तरावी पढ़ा के चले जाते। तरावी क्यों पढ़ाते? खालिस कुरान, खाली कुरान, अलहम्दु से सूरह नास। हर साल अल्लाह ने सिस्टम रखा है, मिलावट करो, आयत पढ़ के साथ में शान नुज़ुल अटैच करो, आयत पढ़ो, कोई सी भी थोड़ा हदीस अटैच करके पढ़ाओ, तरावी आयत पढ़ो, थोड़ा तफसीर लगा के पढ़ाओ। है क्या सिस्टम? कहीं भी, काबे में भी नहीं, सिर्फ अलहम्दु से कुल औज़ु बिरब्बिन नास, पूरा कुरान आसान है। अल्लाह ने सिस्टम क्यों रखा? आसान है हर इंसान के लिए। समझिए आप, आवाम को रोक रहे कुरान से। समझिए आप? सोचो कौन लोग है ये लोग जो लोग कुरान से रोक रहे? अरे भाई पढ़ो, आसान है, पढ़ो। जो नहीं आया तो अपने से ज्यादा इल्म वाले से पूछो, यही तो बोला अल्लाह ने। पढ़ो भी बोला, इकरा पढ़ो कुरान, और अगर इल्म नहीं है तो इल्म वाले से पूछो, कुछ भी मसला नहीं समझ में आया, दिमाग, क्योंकि हर आदमी का दिमाग कम ज्यादा, शार्प, होशियार, चालाक, बुद्धू रहते ना, कम इल्म, कम दिमाग चलता है। तो इसीलिए अल्लाह बोला जिस बात का तुम्हें इल्म वाले से पूछ लो, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें कुछ बात की बात नहीं मालूम है, इल्म वाले से, अपने से ज्यादा पूछ लो, पढ़ो, पढ़ते रहो, जानकारी होते रहेगी। कहीं नहीं समझ में आया तो थोड़ा जानकारी जब पूछो, ऐसा थोड़ी है कि पढ़ो ही मत, सब आलिम मुफ्ती पे भरोसा करके बैठो। वही लोग तो फिर के आपस में आज तक एक फिरका दूसरे फिरके से इस्लाह नहीं कर पाया आज तक। समझे आप? पढ़ो, आसान है, अपनी जबान में खुद ही पढ़ो, खुद ही समझो। नहीं समझ में आया तो थोड़ा जानकार से पूछ लेना, और अपने दिमाग से सोचना भी, वो जो बोल दिया नहीं ले लेना, सुनने का और फिर सोचने का, क्या सही बोल रहा है, मुताबिक बैठ रही अकल में। समझा? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।